الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، تو فرمایا کہ اہل ایمان کے پیچھے اور ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، اہل ایمان کا ساتھی اور ان کا ولی وارث اور ان کو تقویت کرنے والا اللہ ہے. تو فرماتے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات. تو پھر اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت جگہ دیں گے، داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کی اور ایمان کی طاقت سے اعمال صالحہ انجام دیتے رہے. دراصل ایمان ایک بیج ہے، ایک پودا ہے. یہ جہاں لگ جائے تو پھر اس کے ثمرہ تک جانا ضروری ہوتا ہے. اعمال صالحہ پھر ایمان کے ثمرات ہیں. جن لوگوں نے ایمان لایا اللہ کے رسول پر اور اس پر نازل ہونے والی کتاب پر اور اس شریعت پر جس کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد الرسول اللہ ہی معیار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر دور کے نبی کی امتوں کے لیے اس زمانے کا پیغمبر. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے جناب محمد رسول اللہ تک سیدنا عیسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یا جتنے اور بھی اگر دیکھا جائے انبیاء اور رسول جو اللہ کی طرف سے تشریف لائے، ہر زمانے کا رسول وہ معیار ہوتا ہے. اسی رسول پر ایمان اور اس کے ارشاد و رہنمائی پر اعمال صالحہ، ان سب کے لیے یہی اجر ہے. ہر اس انسان پر جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے پر ان پر ایمان لے اور ان کی شریعت پر چلے، اس کے لیے بھی یہی اجر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور اس کی شریعت کے مطابق عمل کرنے والوں کے لیے بھی یہی ایمان ہے. لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان مشروط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر. یہ بات واضح ہو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخری معیار ہے. تمام نبیوں کے نبوت کے خلاصہ بھی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ پر ایمان، موسیٰ پر بھی ایمان، عیسیٰ پر بھی ایمان، یحییٰ، زکریا، داؤد، سلیمان علی جمیعہم السلام، ان تمام حضرات انبیاء و رسول اللہ رب العزت ان پر سلامتی بھیج دے. ان سب پر ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہے. لا نفرق بین احد من الرسل. تو ایمان و اعمال صالحات جس نے انجام دی، فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو داخل فرما دیں گے، گزار دیں گے جنتوں میں، کہ
ان کے نیچے، ان کے امر کے نیچے، ان کے محلوں کے نیچے، ان کے باغوں کے درختوں کے نیچے، ان کے اطاعت میں انواع و اقسام کی نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے اہل ایمان۔ والذین کفروا، اور جو کفر اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اب کفر کا راستہ انتخاب کرنے والوں کی صورتحال یہ ہے، انجام کار بھی وہی ہوگا۔ ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کا بھی نتیجہ وہی نکلے گا۔ ان کی یہاں عمل یہ ہے کہ یتمتعون ویأکلون، دنیاوی وسائل سے تعیش والی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی قانون، کوئی حد حدود جائز ناجائز نہیں مانتے، اور کھاتے پیتے چرتے پھرتے ہیں، چرتے پھرتے ہیں، چلتے پھرتے کے ساتھ ساتھ چرتے پھرتے ہیں۔ کس طرح؟ ان کی زندگی میں معیار یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ میں جو چیز آئے وہ آپ کے لیے مباح ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے، نہ پہنچ سکے تو انگور کٹی۔ تو اس صورتحال میں فرمایا کہ ان کی یہ حال ہے کہ یتمتعون ویأکلون، متلذذ ہوتے ہیں اور کھاتے پیتے چرتے پھرتے ہیں، کما تأکل الانعام، جس طرح چوپائے، یہ کسی اور کا ہے، یہ کسی اور کا ہے، یہ ضعیف ہے، وہ قوی ہے، نہیں، جس تک پہنچ پائے آپ کا ہے۔ فرمایا پھر انجام بھی یہی ہوگا کہ والنار مثوی لہم، پھر ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا، جہنم۔ یہ ایک، اور ایک وارننگ مشرکین مکہ کے لیے، کأی من قریہ، بہت ساری بستیاں، شہر اور آبادیاں گزری ہیں، ہی اشد قوتا من قریتک التی اخرجتک، کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہوا کرتے تھے وہاں کے لوگ، اور وہ بستی اور آبادی اور شہر اپنی شہری حیثیت کے مطابق، اپنی عوام کے بل بوتے پر، اپنی تجارت معیشت کی بنیاد پر بہت زیادہ طاقتور ہوتے تھے، بہت زیادہ بہتر حالت میں ہوتے تھے آپ کے اس قریے کے بنسبت، آپ کے اس شہر مکہ کے بنسبت، کہ جس کے باسیوں نے آپ کو یہاں سے نکال دیا، وہ زیادہ طاقتور ہوا کرتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اہلکناہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دی، ختم کر ڈالتی، ختم کر دی، اہلکناہم، ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب ان پر تباہی آئی، فلا ناصر لہم، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں آیا، کوئی ان کو نصرت کرنے والا نہیں آیا، کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا۔ تباہی جب ان کی مقدر ہو گئی، وہ تباہ ہو کر رہ گئے۔ پھر کیا ارادہ ہے اہل مکہ کا؟ کیا خیال ہے مشرکین مکہ کا؟ اس بیت کو اللہ رب العزت نے جس طرح ابرہہ سے بچایا تھا، تو آپ لوگوں سے نہیں بچائے گا، خالی نہیں کر دیں گے اللہ رب العزت اس کو۔ پھر چن چن کے اللہ رب العزت تمہاری وہ حشر کریں گی کہ وہ حشر کریں گے کہ جو دنیا دیکھ کر عبرت کرے گی۔ اور ہوا بھی یہی، جن کو اللہ نے ہدایت نصیب کرنا نہیں تھا، بدر ان کے لیے صفایہ کا موسم ہوا، اور دیگر جنگوں میں بھی بہت کام آئے، اور جن کے نصیب میں اللہ نے ہدایت و سعادت لکھ دی تھی، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ ان میں بہت سارے لوگ نہ صرف مسلمان ہوئے، بلکہ بہترین مسلمان ہوئے، بہترین زندگی پائی، بہترین خدمات انجام دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین رفقاء کار ثابت ہوئے۔ میں بار بار نام لیتا ہوں ان دو ہستیوں کا رضی اللہ عنہم اجمعین، خالد بن ولید اور عمرو بن العاص، کتنے بڑے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد فتح مکہ سے کچھ عرصے پہلے کہاں سے کہاں تک پہنچے، آج بھی وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، آج بھی وہ ہمارے دل و دماغ کے ٹنڈک ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس امت کے محسنین ہیں، اس امت کے رول ماڈل ہیں، کہ ان پر نسبت دے کر چلنے کی کوشش کرنا دنیا اور آخرت کی سرفرازی اور سربلندی ہے۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے، اللہ رب العزت کو تعین سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کے حسنات میں شامل ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ
وصحبه